BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. جنگ بندی کے باوجود اب تک حلب کے لیے امداد نہ پہنچ سکی، لیکن ڈاکٹروں کو باہر سے امداد کیسے مل رہی ہے؟ سائنسدانوں نے کہکشاں کے ان اربوں ستاروں کے بارے میں وہ معلومات کیسے حاصل کی جن کا آج تک ہمیں پتہ نہ تھا؟ گلی محلے اور دفتر میں خواتین کو گھور گھور کر دیکھنے کی لت اور اس سے عداوت کی مہم. شام کے شہر حلب میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. باغیوں کے زیر کنٹرول حلب میں ہونے والی جنگ بندی پر تو عمل ہو رہا ہے، لیکن اب تک شہر میں امداد نہ پہنچ سکی. اقوام متحدہ نے شامی حکومت سے اپیل کی کہ وہ حلب میں امدادی ٹرک داخل ہونے دے. حلب میں جاری صورتحال کی وجہ سے شہر میں موجود ڈاکٹروں کو ساز و سامان کی قلت کا سامنا ہے، اور وہ نیند کی کمی کے باوجود دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر مسلسل دباؤ میں کام کر رہے ہیں. لیکن ضرورت ایجاد کی ماں کے مصداق سرجن ڈیوڈ ناٹ، جو اسی ہفتے اس میدان میں آئے ہیں، لندن میں اپنے دفتر سے اسکائپ کے ذریعے مدد فراہم کرتے ہیں. جان سوینی کی رپورٹ کاشف قمر کی زبانی. اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. یہ حلب میں واقع ایک محصور زیر زمین آپریشن تھیٹر کی ایک جھلک ہے. ہالی ووڈ جنگ کی حقیقت سے انصاف نہیں کرتا، اس لیے جب کسی شخص کا جبڑا اڑ جائے تو کچھ ایسا لگتا ہے. باغیوں کے زیر اثر شام میں ڈاکٹر ہونا ایک خطرناک کام ہے. 2011 میں شام کے بحران کے آغاز کے بعد سے شمالی شام میں 754 ڈاکٹروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کے کسی ہسپتال میں ہونا، چاہے آپ طبی اہلکار ہوں یا پھر ایک مریض، دنیا میں موجود رہنے کے لیے سب سے بری جگہ ہے، کیونکہ ہسپتال اور ڈاکٹر مسلسل نشانہ بنائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ محمد نامی دکاندار اس روسی بم کا نشانہ بنے جس نے ان کے 2 دوستوں کو ہلاک کر دیا. یہاں پر پہلے کبھی جبڑے کو دوبارہ سے نہیں بنایا گیا، لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو 3 بچوں کے اس باپ کا زندہ بچنا مشکل ہے. ڈیوڈ ناٹ لندن کے ایک سرجن ہیں جو 2 سال قبل سرجنوں کو تربیت دینے کے لیے حلب گئے تھے. اب ان کے سابق طلباء نے ان سے درخواست کی کہ وہ اسکائپ اور واٹس ایپ کے ذریعے جبڑے کے آپریشن میں ان کی مدد کریں. یہ سب سے دلچسپ چیز ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہے، یعنی تربیت یافتہ سرجنوں کو یوں ہدایت دینا. میں نے ان نوجوانوں کو تربیت دی تھی جب میں شام میں تھا، تو یہ مجھے جانتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. میں انہیں جانتا ہوں اور ان پر اعتماد کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ لندن کے ایک معروف سرجن کو ایک محصور شہر کے تہخانے میں بنے اسپتال تک ایک سیلفی اسٹک کی مدد سے پہنچا دیا جائے. اب جبکہ حلب کے ڈاکٹروں نے یہ تکنیک سیکھ لی ہے، وہ دوسرے مریضوں کو آپریشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ انہیں اور ان کے مریضوں کو یاد دلانے کی کوشش بھی ہے کہ دنیا حلب کو بالکل بھولی نہیں ہے. جان سوینی کی رپورٹ. ایک طرف وہ شامی ہیں جو اپنے ہی وطن میں جنگ میں گھرے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب بے سر و سامانی کا شکار پناہ گزین جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بہتر زندگی کی امید میں لاکھوں نے یورپ کا رخ کیا. BBC کے نامہ نگار فرگلکین نے ایسی ہی ایک شامی پناہ گزین نجین مصطفیٰ کے ساتھ ان کے جرمنی تک کے سفر کو قلم بند کیا. فرگلکین کی رپورٹ حسین عسکری کی زبانی. حلب اور جنگ سے 2000 کلومیٹر دور نجین مصطفیٰ اب ایک نئی زندگی گزار رہی ہیں. یہ روانی سے جرمن بولتی ہیں اور دوسرے بچوں کی طرح اسکول جا رہی ہیں. یورپ پہنچنے کے 1 سال بعد زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. یورپ کا سفر تو ہزاروں نے کیا، لیکن ویل چیئر پر یہ سفر جان جوکھوں کا کام تھا. کچھ حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. یہ نئی زندگی حاصل کرنے کا سفر ہے. 16 سال کی عمر میں انگریزی ڈرامے دیکھ کر انہوں نے خود ہی زبان سیکھی اور اچھی زندگی کے خواب لے کر یورپ پہنچی. میں ایسٹروناٹ بننا چاہتی ہوں اور خلا میں جا کر نئی مخلوق تلاش کرنا چاہتی ہوں. میں ملکہ برطانیہ سے بھی ملنا چاہتی ہوں. نجین نے نہ صرف کئی ملکوں کی سرحدیں پار کی، بلکہ نظر بندی اور قید جیسی مشکلات کا بھی سامنا کیا. وہ بہت ہی برا وقت تھا، لیکن میں ٹھیک ہوں. میں جتنی کمزور لگتی ہوں اتنی ہوں نہیں. صعوبتوں کے بعد جرمنی کی آزاد زندگی.
نجین یہاں دوسرے بچوں کی طرح زندگی گزارتی ہے. صبح جلدی اٹھتی ہے, اسکول جاتی ہے, خوب محنت کرتی ہے, جرمن بولتی ہے. نجین یہاں محفوظ ہے, اسے اب ڈر نہیں لگتا. مگر یورپ میں آ جانے سے پناہ گزینوں کی مشکلات ختم نہیں ہو جاتی. جرمنی میں ان کے خلاف بدزنی بڑھ رہی ہے. کولون میں نوجوان پناہ گزین لڑکوں پر نئے سال کے آغاز پر جنسی حملوں کا الزام لگا. پچھلے 1 سال میں 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کی آمد کے بعد دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں نے زور پکڑا ہے, جو نزین جیسے جنگ سے متاثرہ افراد کو بھی ملک میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اینگلا مرکل کی پناہ گزینوں کے بارے میں پالیسی شروع سے ہی غلط تھی. شامی پناہ گزینوں کو خطے کے دوسرے ممالک اردن, لبنان اور ترکی میں پناہ دینی چاہیے تھی, جو زیادہ سستا بھی پڑتا اور زیادہ لوگوں کی مدد بھی ہو سکتی. کئی شامی پناہ گزینوں کی طرح نجین کو شام کی یاد آتی ہے. یہ نجین کی حلب میں کھینچی گئی ایک تصویر ہے. اب شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے. نجین کا شام کے لیے یہ پیغام ہے. Hello, my home. I really miss you. میرے گھر مجھے تیری بہت یاد آتی ہے. پریشان نہ ہو, تو بہت زیادہ بیمار ہے, مگر تو یقیناً بہتر ہو جائے گا, اور جب تو بہتر ہوگا تو مجھے اپنے سرہانے کھڑا پائے گا. میں واپس آؤں گی, وعدہ. Promise. فرگلکین کی رپورٹ. اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر. پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک مبینہ خودکش دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں. مقامی حکام کے بقول یہ واقعہ تحصیل انبار کے علاقے میں پیش آیا. ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, لیکن دشوار گزار راستوں کے سبب امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کے سبکدوش ہونے والے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے غیر معمولی سخت سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس بیان کو ناقابل برداشت قرار دیا جس میں انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری کے مخالفین کو نسلی تطہیر کے حامیوں سے تعبیر کیا تھا. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدر اوباما امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بارہا یہ کہتے رہے کہ انہیں شبہ ہے کہ براک اوباما ریاست ہوائی میں پیدا ہوئے تھے. یورپین سپیس ایجنسی نے ہماری کہکشاں کے اربوں ستاروں کے عین مقام اور ان کی روشنی سے متعلق تفصیلات شائع کی ہیں. یہ معلومات گایا اسپیس ٹیلی اسکوپ کی مدد سے گزشتہ 3 سال میں یکجا کی گئیں اور ان کے ذریعے ہماری کہکشاں کا ایک صحیح نقشہ تیار کیا جائے گا. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. ہمارا سورج ہماری کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے ایک ہے. نصاب کی کتابوں کے مطابق کہکشاں کا کھینچا گیا یہ نقشہ ہمارے گرد صرف چند 100 ستاروں کے مشاہدے کی بنیاد پر ہے. پچھلے 3 سال سے گایا اسپیس ٹیلیسکوپ آسمانوں کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اس کے ذریعے اربوں ستاروں کی روشنی اور معین جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور بہت جلد ہی ہماری کہکشاں کی واضح تصویر پیش کی جا سکے گی. ماہر فلکیات ستاروں کی حرکت کی پیمائش کے ذریعے اندازہ لگا سکیں گے کہ مستقبل میں کہکشاں کس طرح تبدیل ہوگی اور اس معلومات سے تیار کردہ اینیمیشن کو الٹا چلانے سے کہکشاں کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ اس کی اربوں سال کے ارتقائی مراحل کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی. گایا سے حاصل کردہ معلومات سے کہکشاں کی شروعات، اس کے ارتقائی عمل اور اس کی بناوٹ سے متعلق مکمل تصویر پیش کی جا سکے گی. گایا ٹیلیسکوپ جتنا عرصہ چلے گی اس دوران ملنے والی معلومات سے پتہ چلے گا کہ مادہ کیسے تقسیم ہوا، ستاروں نے کہاں جنم لیا اور یہ کہ یہ ختم کیسے ہوتے ہیں. ان کی زندگی اور کائنات کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلے گا. ٹیلیسکوپ نے اتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ یورپین اسپیس ایجنسی نے دنیا بھر کے مختلف اسکولوں کو یہ معلومات فراہم کی تاکہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اگر کچھ نئی بات سامنے آئے تو انہیں آگاہ کریں. Looks like we've done it. We found a supernova. Brilliant, guys. یہ بالکل مختلف ہے کیونکہ ہر روز ایسا نہیں ہوتا. بہت ہی زبردست احساس ہے کہ میں نے صرف 14 سال کی عمر میں سپر نووا دریافت کیا ہے.
ماہر فلکیات بھی پر امید ہیں کہ وہ ہماری کہکشاں کے بارے میں نئی سے نئی چیزیں دریافت کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن کالمز اور خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بلوچستان میں انڈے لڑانے کا انوکھا کھیل، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نااہلی کی درخواست، اور سری لنکا میں لڑکوں کے ایک اسکول کے باہر ایک پوسٹر جس پر خواتین کے لیے ہدایت کہ ساڑی پہنے اسکرٹ ممنوع ہے۔ اس خبر میں بھی کافی دلچسپی رہی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، اگر کوئی آپ کو گھور گھور کر دیکھے تو کیا بیتتی ہے اور اس کے خلاف کیسی مہم چلی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ فون ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کریں تو وہ بہتر طور پر کیوں کام کرنے لگتا ہے؟ نہیں سوچا ہوگا نا۔ خیر، دیکھیے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں خواتین کو سڑکوں، گلی محلوں یا دفاتر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ایک انتہائی معیوب صحیح پر عام سی بات ہے، مگر اب اس سماجی رویے کے خلاف جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک مقامی FM چینل نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ نہ صرف ریڈیو پروگرام کے ذریعے اس طرح گھورنے کی منفی عادت پر بحث ہو رہی ہے، بلکہ آگہی کے لیے سڑکوں پر روڈ شوز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ گلفام۔ پاور 99 اسلام آباد کے اسٹیشن سے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے خصوصی پروگرام انسداد تارنا مہم کے حوالے سے۔ پاکستان میں ایسی کون سی خاتون ہوں گی جنہیں کبھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھا یا گھورا نہ گیا ہو؟ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی گھورنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اس FM چینل نے ریڈیو پر اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ میں اسکاٹ لینڈ سے کافی سالوں بعد جب پاکستان آئی تو جہاں بھی میں جاتی تھی مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ آدمی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تاڑ رہے ہیں۔ میں نے جب کام پہ آ کے کولیگ سے، اپنے دوستوں سے بات کی تو سب نے کہا کہ ہاں یہاں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اور ہم تو اس کے اتنے یوزڈ ہو گئے کہ اب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوفت بہت ہوتی ہے بٹ وی جسٹ اگنور اٹ۔ انیلا اور ان کی ٹیم ریڈیو پر چلنے والی اس مہم کو جڑواں شہروں کی سڑکوں تک لے کر جا رہی ہیں۔ شہریوں میں ان کو یہاں پر سڑکوں پر روک کر پیمفلٹس آگاہی کے لیے ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ یونیورسٹیز اور کالجز بھی جائیں گے تاکہ یوتھ کو اس معاملے پر سینسٹائز کیا جا سکے۔ نقاب کر کے بھی دیکھ لیا، لوگ آپ کو اسی طرح تاڑتے ہیں اور خاص طور پر حجاب والی لڑکیوں کو اس طرح تاڑتے ہیں جیسے سب سے زیادہ برائی انہی میں چھپی ہوئی ہے۔ خواتین کو گھورنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ یہ ایک جرم بھی ہے جو ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ تو کیا مرد خواتین کو گھورتے ہیں؟ یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا۔ ویسے ٹرینڈ کیا چل چکا ہے؟ تاڑنے کا مطلب دیکھنے کا خواتین کا۔ مرد حضرات کی تو نیچر ایسی ہے کہ وہ تاڑتے ہیں خواتین کو، لیکن اس میں خواتین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے اور اس طرح بن سنور کے آتی ہے کہ اگلا بندہ تاڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ انیلا اسی سوچ کو چیلنج کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اس طرح کا بیہیویئر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پبلک ڈسکورس کریٹ ہو جس میں لوگ اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیں کہ آگلنگ جو ہے وہ کتنا ہارمفل بیہیویئر ہے، اس سے خواتین کی مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ عرصے پہلے ایک گانا بھی ریلیز ہوا تھا۔ اب خواتین کو بیجا گھورنے کے خلاف سنجیدہ بحث شروع ہونا اس لحاظ سے خوشائن ہے کہ معاشرے میں خواتین کے خلاف غیرت کے نام پر قتل اور دوسرے تشدد آمیز واقعات بھی شاید اسی رویے سے جڑے ہیں۔ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اگر آپ آج کا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ موبائل فون کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کریں تو وہ بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی ذکر رہے گا YouTube کا بھی، جو اپنے صارفین کے لیے نئی چیزیں پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پیش خدمت ہے ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک ثنا گلزار کے ساتھ۔
अमेज़न ने तस्दीक की है कि वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट स्पीकर बरतानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में मुतारिफ करा रही है। अब तक कंपनी आवाज़ से कंट्रोल होने वाले आलात सिर्फ अमेरिका में ही फरोख्त करती थी। ये मशीनें सवालात के जवाब दे सकती हैं, इंटरनेट से मुंसलिक दीगर आलात को कंट्रोल कर सकती हैं, शॉपिंग लिस्ट बना सकती हैं और घर का दर्जा हरारत तक तय कर सकती हैं। अमेज़न एको सितंबर के अवाखिर में 3 यूरोपीय ममालिक में दस्तयाब होने की तवक्को है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप अपने फ़ोन को दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हैं तो वो बेहतर काम क्यों करने लगता है? डेनमार्क की ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में साइंसदानों की एक नई तहकीक के मुताबिक फ़ोन्स के एंटेना उस मुकाम पर होते हैं जहां से लोग अमूमन उन्हें पकड़ते हैं और यही चीज़ सिग्नल्स की राह में रुकावट बनती है। बातचीत के लिए हैंड्स फ्री आले का इस्तेमाल भी मयार में बेहतरी ला सकता है। फ़ोन पर मजबूत गिरफ्त या उसे अपने कान से जोड़कर सुनना भी सही नहीं है। इसे अब तक तैयार किया गया सबसे खौफनाक शक्ल वाला ड्रोन कहते हैं। जापान का जदीद तरीन प्रो ड्रोन 6 घूमने वाले परों और रोबोटिक पंजों पर मुश्तमिल है और इसे तैयार करने वालों का कहना है कि इसे खतरनाक मादे उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 44 पाउंड वजन उठाने और 30 मिनट तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। YouTube के पास अब आपके लिए कुछ नई चीज़ें हैं। कंपनी अपने सार्फिन को चैनल्स में टेक्स्ट, लाइव वीडियोस, आम और मुतहर्रिक तस्वीर शामिल करने की सहूलत दे रही है। कम्युनिटी टैब की मदद से सार्फिन को अपने नाजरीन से राब्ते का आसान और नया जरिया मिलेगा। कंपनी वीडियोस बनाने वाले कुछ सार्फिन की मदद से खुफिया तौर पर इन फीचर्स का तजुर्बा करती रही है और ये जदीद सहूलियात आने वाले महीनों में दस्तयाब हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सार्फिन तो अख्ताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप आज का प्रोग्राम और इसमें शामिल रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी देख सकते हैं। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।